ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاکستان کے مشہور و معروف اینکر اور یوٹیوبر عمران ریاض خان کو PSL میچ دیکھنے سے روک دیا گیا، وہ صرف اس لیے کہ وہ شہید ارشد شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے کچھ پلے کارڈز وغیرہ اندر لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان پر اور ان کی ٹیم پر تشدد بھی کیا گیا اور شہید ارشد شریف کے ناحق قتل کا مذاق اڑایا گیا۔ ناظرین محترم، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا کسی ریاست میں تو نہیں ہوتا، ایسا ایسی ریاست میں تو نہیں ہوتا جہاں انسان اور انسانیت زندہ ہوتی ہے۔ شاید یہ وہ ملک بن چکا ہے جہاں حاکم اور محکوم کا ابھی تک وہی رشتہ ہے جو انگریزوں کا اس برے صغیر کے لوگوں کے ساتھ تھا اور رول کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو دبا کے رکھتے تھے۔ اور شاید 1947 میں ہمیں زمین کا ایک آزاد ٹکڑا تو مل گیا، لیکن آزادی شاید نہیں ملی، کیونکہ آج بھی عوام کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو انگریز دور میں ہوتا تھا۔ آج بھی گورنمنٹ حاکم ہے اور عوام ان کے لیے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ ناظرین محترم، ملکی اشرافیہ اور سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پاکستان کی عوام ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتی آئی ہے، اور ایسے ظلم پر اگر کوئی ارشد شریف جیسا محب وطن آواز اٹھاتا ہے تو اس پر اس کے اپنے ملک کی ہی سرزمین تنگ کر دی جاتی ہے، اور اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی جان ہی لے لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے اپنی حد سے تجاوز کیا تو تمہاری جان بھی ہمارے قبضے میں ہے، ہم وہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن ارشد شریف جیسا محب وطن ڈرا نہیں، وہ کھڑا رہا اور جھکا نہیں۔ لیکن تنہا اور نہتہ صحافی اپنی خود کی کتنی حفاظت کر سکتا ہے؟ ارشد شریف نے تیر کا اپنے جگر سے مقابلہ کیا، اور ان سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اب یہ لوگ ان سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کے ادارے ایک محب وطن صحافی اور پاکستان کے شہری کی ملک سے باہر ہونے والے قتل پر یک زبان ہو جاتے اور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اب جو لوگ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک نہایت افسوسناک بات ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان کی غریب اور ادھمری عوام کے ساتھ ایک نہایت بھونڈا مذاق کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے، جنہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ عرض کیا ہے کہ پاکستانی غریب خواتین کو ہر مہینے 1000 روپے دینے سے ملک میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب نے تو پھر بھی پورے 2000 دے کر احسان جتایا تھا اور پاکستانی عوام کے زخموں پر نمک رگڑا تھا، ادھر بلاول بھٹو صاحب تو 1000 روپے سے ہی انقلاب لانے کا سوچ رہے ہیں۔ آفرین ہے ان بے ضمیر سیاستدانوں کی سوچ پر۔ مطلب اس سے آپ یہ اندازہ کریں ناظرین کہ یہ لوگ جو منہ میں سونے کا نوالا لے کر جوان ہوئے ہیں، یہ ملک کی عوام کی اصل تکلیف کی اصلیت سے کتنے زیادہ ناواقف ہیں۔ مطلب یہ بلاول بھٹو کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ 1000 روپے میں آج پاکستان میں 5 کلو آٹا نہیں آ سکتا، اور یہ شخص اس 1000 روپے میں پاکستان میں انقلاب لانے کی سوچ رہا ہے۔ مطلب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو، اور خاص طور پر اس نیو ینگ لیڈرشپ کو جو آکسفورڈ سے پڑھ کر بھی لاجیکلی بات نہیں کر سکتے۔ اور ہماری سندھ کی عوام کے ساتھ بھی ایک قسم کا اچھا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی ایسے ہی لیڈرز کو ہمیشہ اپنے سر کا تاج بنایا ہے، اور شاید مستقبل میں بھی بناتے رہیں گے، اور سالوں سے بھٹو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ عوام کے کپڑے تک اتار کر لے جائیں گے، لیکن یہ لوگ پھر بھی بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے کہ نعرے لگانے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور ناظرین، پاکستان میں جو پچھلے کئی ماہ سے سیاسی فضا بنی ہوئی ہے اور ملک کی گرتی ہوئی معاشی حالت پر PDM کو عوام کے چھتر پہ چھتر پڑ رہے ہیں، اور یہ اپنی ہی سیاسی قبروں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور عمران خان ان کی نالائکیوں کی وجہ سے اپنی مقبولیت کے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس کا پریکٹیکل ایگزامپل راجن پور کے ضمنی انتخابات میں دیکھنے کو ملا، جہاں عوام نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی چھت رول کی ہے کہ عوام نے ان سب PDM پارٹیز کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے، اور یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور دیگر PDM جماعتیں الیکشنز میں نہیں جانا چاہتی۔ راجن پور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں PDM جماعتوں کو سخت قسم کی مار پڑی ہے، اور عوام نے ان کو نشان عبرت بنا چھوڑا ہے۔
राजनपुर में पीटीआई के वोटर्स की तादाद 2018 के इलेक्शंस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बड़े वाज़ेह फ़र्क से नीचे आए हैं। मतलब ये कि ऐसे लोग जिन्होंने 2018 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को वोट डाला था, उन्होंने भी इनके काले करतूतों की वजह से पीटीआई को वोट डाला है। और राजनपुर में NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन जो पीटीआई के MNA जाफर खान लगारी की मौत के बाद मुनक्किद हुए थे, उसमें पीटीआई के लीडर मोहसिन लगारी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जीत हासिल कर ली है और MNA मुंतखब हो गए हैं। दूसरी खबर यह है कि जेल बरो तहरीक ने हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू कर दिया है और वो जोरों शोर के साथ चल रही है और गुजरांवाला में भी इस तहरीक का आगाज हो गया है। और जिस तरह से पीटीआई के वर्कर्स जोशीले हैं, इस तहरीक को लेकर ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के दर्द सर बनने जा रहे हैं। नाज़रीन, असल में पीडीएम जमातों ने जो माजी में हरकतें कर छोड़ी हैं और ख़ास तौर पर मुल्क के इंटीरियर मामलात को लेकर राना सनाउल्लाह ने जो हरकतें की हैं, उसकी वजह से पीटीआई वर्कर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया है। और जिस तरह से अब मामलात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें जारी हैं, उससे ये साफ ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून और दीगर पीडीएम जमातें इलेक्शन से फ़रार हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। और इनको इलेक्शन से फ़रार इसलिए हासिल नहीं होना क्योंकि बात अब आइन और कानून पर ख़त्म हो रही है और अगर आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करना है उसका पीडीएम को पहले से ही अंदाज़ा है, क्योंकि इस बात पर इनके पास खेलने के लिए जगह नहीं बची और इनके पास वाहिद हल ये है कि इस केस और इसके बेंच में शामिल कुछ जजिस पर कीचड़ उछाला जाए और इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए, जिसकी वजह से मामला ख़राब हो और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब जो IMF के साथ इसहाक डार साहब ने जो मुआहिदा किया था, उसके होशरुबा असरात निकलना शुरू हो गए हैं और मुल्क में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% तक मजीद बढ़ा दिया गया है और मुल्क में हर किस्म के कारोबारी निजी चीज़ों में महंगाई अपनी आखिरी हदों को छू रही है। लेकिन रिलीफ का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं कि इस मुल्क में गरीब आदमी को भी कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।